الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم ہندوستان کی عظیم ترین شخصیت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں معلوم کریں گے۔ آپ کا نام خواجہ معین الدین حسن ہے۔ آپ کا نام خواجہ معین الدین حسن ہے اور آپ کے والد گرامی کا نام خواجہ غیاث الدین حسن ہے۔ آپ ایران کے علاقے سیستان اور سجستان جہاں پر آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی ولادت سن 532 ہجری، سن 536 ہجری 536 آپ کی ولادت سیستان میں سجستان میں ہوئی ہے، اور آپ اپنے والد گرامی کے ایسے فرزند رہے ہیں کہ جو ایک مالدار گھرانے میں تولد ہوئے، پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی وہاں کے بہت مالدار شخصوں میں سے تھے، اور آپ اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی ہی کے پاس آغاز کیے، اور وہیں سے آپ کی ابتدائی تعلیم ہوئی۔ آپ تقریباً اپنے والد گرامی سے علوم ظاہری سیکھتے رہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی عمر تقریباً 15 سال تھی۔ کتنی تھی؟ 15 سال عمر تھی۔ اس وقت آپ کے والد گرامی وفات پا گئے، انتقال کر گئے۔ اب آپ اس عمر میں بالکل کم سنی کی عمر ہے، وہ بھی کوئی زیادہ بڑی عمر نہیں ہے، مگر 15 سال کی عمر میں والد کا سایہ سر سے ہٹ گیا، اور اس کے بعد میں دل ٹوٹ گیا، اور والدہ آپ کو سمجھائی کہ زندگی گزارنا ہے، اور آپ کے والد گرامی کی یہ چاہت تھی کہ آپ علوم سیکھیں، علم کو سیکھتے جائیں اور یہ اچھے عالم بنتے جائیں۔ یہ آپ کے والد کی چاہت تھی، اس لیے آپ علم سیکھنے کے لیے کوشاں رہیں، کوشش کرتے رہیں۔ چنانچہ آپ اس کے بعد اپنے آپ کو سنبھالے اور علم سیکھنے کی خواہش لیے ہوئے تھے کہ 1 سال گزرتا ہے، والدہ گرامی بھی وفات پا چکی، لہٰذا آپ کی عمر اس وقت 16 سال کی تھی، 15 سال سے زائد تھی۔ اس وقت آپ کے والد بھی انتقال کر گئے اور والدہ بھی انتقال کر گئے۔ آپ کے والد کے متروکے سے وراثت میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک انگور کا باغ وراثت میں ملا، اور اس کے ساتھ ایک پنچکی ملی جو پانی کے زور سے پھرتی تھی اور اس سے آٹا پیسا جا سکتا تھا۔ چنانچہ یہ 2 چیزیں اور جائیداد آپ کو والد گرامی کی وراثت سے ملی۔ اب والد اور والدہ کی انتقال کے بعد آپ اپنے باغ کی دیکھ بھال کرتے، باغبانی کرتے اور اسی میں اپنا وقت گزارا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ بزرگان دین کی تعظیم بھی کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کے باغ میں اس وقت کے ایک مجذوب ابراہیم قندوزی اس وقت کے مجذوب تھے، جو پھرا کرتے تھے اور فقیر صفت تھے۔ چنانچہ وہ آتے ہیں اور باغ کے سامنے سے گزرتے ہیں۔ خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جا کر ان کو پکڑتے، ان کے ہاتھ کو بوسہ لیتے اور ان کو اپنے باغ میں لے آئے، اور ان کو لا کر وہاں پر آپ نے ان کو تشریف فرما ہونے کے لیے کہا، اور یہ چاہا کہ میرے باغ سے میں عمدہ قسم کے انگور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ اس میں سے کچھ کھائیں۔ چنانچہ وہ قبول کیے اور آ کر آپ کے باغ میں بیٹھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے سامنے عمدہ قسم کے انگور لے کر آ کر رکھے، اور آپ اس میں سے کچھ تناول کیے۔ پھر اپنے جیب سے، اپنی جھولی سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا یا کھلی کا ٹکڑا نکال کر اس کو دیے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کی ضیافت تھی، یہ میری ضیافت ہے۔ چنانچہ آپ نے وہ روٹی کا ٹکڑا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیا۔
وہ اس روٹی کو کھانے کے بعد ان کے دل کی کیفیت بدل گئی۔ اب وہ دل سے اس طریقے سے دنیاوی مال سے بیزار ہو گئے اور ایک چاہت اپنے پاس لیے رکھے کہ مجھ کو اب علوم دینیہ سیکھنا ہے اور علم دین سیکھنا ہے، لہٰذا آپ کا دل دنیا کی محبت سے سرد ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا۔ اب دنیا کی محبت، دنیاوی مال کی محبت آپ کے والدین کے بعد اور اس مجذوب بزرگ کے ایک لقمہ کھا لینے کے بعد آپ کے دل سے دنیا کی محبت سرد ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آپ اٹھتے ہیں اور اس باغ کو فروخت کیے اور پنچکی کو فروخت کیے، جتنا بھی مال اس سے حاصل ہوا وہ سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کیے، مسکینوں میں، فقیروں میں بانٹ دیے۔ اب اس کے بعد آپ یہاں سے ایران کے اس قصبے سے نکلتے ہیں اور بخارا اور سمرقند کا رخ کیے اور وہاں پر جا کر علوم دین حاصل کیے۔ آپ کے زمانے میں بخارا اور سمرقند علوم دین کا مرکز رہا ہے، اور بخارا اور سمرقند کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہاں پر بہت سارے علماء نکلے، ایسے فقہا بھی نکلے جنہوں نے اپنی خدمات سے دنیا کو بتلا دیا کہ یہاں کا مرکز ایسا ہے کہ جہاں علم پروری اور فقہ کی مسائل کی باتیں خوب ہوا کرتی ہے، لہٰذا اس زمانے میں بخارا اور سمرقند علم کا مرکز رہا۔ ایک تو مکہ مکرمہ میں علم رہا، مدینہ منورہ میں علم رہا، جب تک صحابہ وہاں پر رہے علم رہا۔ پھر صحابہ وہاں سے ہٹتے ہیں اور کوفہ بصرہ کی طرف گئے تو وہاں پر علوم دین کی ایک لہر چلنے لگی۔ پھر اس کے بعد علماء کرام آئے تو پھر علماء بھی بخارا اور سمرقند کے رہے۔ اسی طریقے سے امام بخاری نہ مکے کے ہے نہ مدینے کے ہے، کہاں کے ہے؟ بخارا کے ہے۔ تو اس طریقے سے بخارا اور سمرقند آپ کے زمانے میں علم کی پہچان کا، علوم دینیہ کی شناخت کا مرکز رہا، اور آپ وہاں پر گئے اور وہاں پر جا کر علم حاصل کرنے لگے۔ آپ قرآن کریم کو حفظ کیے اور دیگر علوم دینیہ، تفسیر بھی پڑھے قرآن کی اور حدیث شریف بھی پڑھے اور فقہ بھی پڑھے اور دیگر علوم سیکھتے ہوئے ایک علم میں فضیلت اور علم میں آپ نے اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ علوم ظاہرہ جو پائے جاتے ہیں اور رواجاً پڑھائے جاتے ہیں اور روایتاً نقل کیے جاتے ہیں، اس کی تکمیل کرنے کے بعد آپ ایک عالم دین ہو گئے اور علم کے علمبردار ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ اپنی تشنگی کو، اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کرنے لگے، اور آپ وہاں سے بغداد کا بھی سفر کیے اور عراق کا بھی سفر کیے اور عراق کے سفر میں خراسان کا بھی سفر کیے۔ اس طریقے سے آپ کئی قصبوں میں سفر کرتے رہے اور کرتے کرتے ایک عراق کے قصبے ہاروان میں گئے، اور وہاں پر جا کر آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس گئے، ان کی زیارت کی، ان سے ملاقات کیے، اور ان سے ملاقات کرنے کے بعد ان کی صحبت میں رہے، اور ایک عرصہ آپ وہاں پر تقریباً 20 سال آپ کی صحبت میں رہے بتلاتے ہیں۔ آپ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کیے، اور بیعت کرنے کا بھی آپ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کیا تو اس سے پہلے آپ نے فرمایا کہ بیعت کرنے سے پہلے توبہ کی جائے، پھر اس کے بعد نماز پڑھی جائے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ بتلایا کہ پہلی رکعت 2 رکعت نماز پڑھیں، اور پہلی رکعت میں 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ دوسری رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد اور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس طریقے سے آپ ایک لمبی عبادت ریاضت کرنے کے بعد ان کو داخلے بیعت کیے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کیے۔ بیعت کرنے کے بعد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سجدے میں لے گئے، اللہ تعالیٰ کے آگے اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کروانے لگے اور کہنے لگے کہ اے خواجہ معین الدین، نیچے دیکھو کیا دکھ رہا ہے؟ تو
تو آپ عرض کرتے ہیں کہ مجھے زمین کی آخری تہ تک، تحت الثری تک دکھ رہا ہے۔ پھر آپ سے فرمایا گیا کہ اے خواجہ معین الدین اوپر دیکھو کیا دکھ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا مجھے آسمانوں کے اوپر کی چیزیں دکھائی دے رہی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ مزید ذکر کروائے، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے میری ان دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو کیا دکھ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے 18,000 عالم دکھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کی حلقہ بگوش ہونے سے پہلے آپ کی تربیت یہ کی گئی، اور آپ کو یہ ذکر کیا گیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا کی کہ اے پروردگار خواجہ معین الدین کو قبول فرما، چنانچہ ندا آئی کہ ہم نے معین الدین کو قبول کیا۔ اس طریقے سے آپ داخل بیت ہوئے اور اپنے پیر خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس تقریباً 20 سال ان کی خدمت میں رہے۔ آپ کے بارے میں ذکر کیا جاتا کہ آپ راتوں میں سویا بھی نہیں کرتے کہ کب خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خدمت کی ضرورت پڑے اور میں ان کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ چنانچہ اس طریقے سے آپ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے لباس کو رکھتے اور ان کی نالین کو ساتھ رکھتے اور ان کے لیے پانی کا اہتمام کرتے وضو کے لیے۔ اس طریقے سے آپ تقریباً ایک روایت کے مطابق 20 سال خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس رہے، اور اسی طریقے سے آپ انہی کے ہمراہ حج کو بھی گئے، اور حج کو جانے کے بعد آپ کے پیر نے مکہ مکرمہ میں طواف کرنے کے بعد حتیم کے پاس لے جا کر یہ دعا مانگی کہ اے پروردگار معین الدین کو قبول فرما، اور پھر وہاں پر معلوم ہوا، ندا آئی کہ ہم نے معین الدین کو قبول کیا۔ اس طریقے سے آپ اپنے پیر گرامی کے ساتھ حج کرنے میں بھی رہے۔ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کی زیارت کو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہہ شریف کے سامنے آپ نے کہا کہ میں جب کو کہوں تو سلام عرض کرنا، لہٰذا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو کہے کہ تم سلام عرض کرو سرکار کو۔ وہ عرض کرنے لگے کہ السلام علیک یا سید المرسلین، اور ندا آئی کہ وعلیک السلام یا خطب المشائخ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ خطاب ملا کہ قطب المشائخ آپ نوازے گئے، اور اس طریقے سے آپ کی یہ زیارت رہی۔ پھر آپ اپنے پیر کے ساتھ واپس آئے اور پیر کی خدمت میں رہے، اور پیر صاحب نے جب علوم باطنیہ سے آپ کو سرفراز فرمایا تو آپ کو خرقہ خلافت دیتے ہوئے اپنا خلیفہ متعین کیا، اور پھر آپ کے پاس جو بزرگان دین کے آثار تھے جن میں پیران کبار کی نالین تھی اور ان کا عصا تھا، ان کا جبہ تھا، اور 4 تر کی ٹوپی تھی جس کو 4 طرف کونے رہتے ہیں، اس طریقے سے اس کلاه مبارک کو، ٹوپی کو بھی اور عصا کو بھی اور نالین کو بھی اور جبے کو بھی دے کر یہ فرمایا کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ آثار پایا ہے، اور میں تم کو اس کو عطا کر رہا ہوں، اور تم جس کو بھی اس کا اہل سمجھو اس کو عطا کرنا۔ اس طریقے سے تقریباً 20 سال آپ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے۔ پھر اس کے بعد آپ مزید سفر کرتے ہوئے دیگر مقامات کا سفر کیے، اور پھر مکہ مکرمہ کو جا کر دوبارہ حج کر کے مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہوئے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور وہاں پر آپ کثرت سے اپنے درود کے وظیفے کو جاری ساری رکھتے کہ کثرت سے درود پڑھتے جاتے۔ وہاں پر مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے آواز آئی معین الدین کو بلاؤ، لہٰذا وہاں کے قادمین جاتے ہیں، لوگوں میں کہتے ہیں کہ معین الدین کون ہے، معین الدین کون ہے، کئی معین الدین وہاں پر جمع ہو جائے، تو خادمین کس کو لے جائیں اس بارے میں تشویش میں تھے۔ پھر ندا آئی کہ معین الدین چشتی کو بلاؤ، چنانچہ آپ کو طلب کیا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ جا کر سلام عرض کیے۔ پھر اس کے بعد آپ کو یہ حکم ہوا کہ ہم نے روایت ہندوستان کی روایت تمہارے حوالے کر دی ہے، لہٰذا
یہ عطا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہوئی، اور اس کے بعد آپ اس روایت کو، ہندوستان کی ولایت کو قبول کیے، اور پھر وہاں سے واپس پلٹے۔ رات بھر سوچتے رہے کہ ہندوستان کہاں ہے، ہندوستان کی زبان کیا ہے، اور وہاں جانے کا راستہ کیا ہے۔ پھر آپ کو نیند آئی، سو گئے، تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو ہندوستان کی روایت ولایت دی گئی ہے، تو وہاں کا راستہ آپ کو خواب میں دکھائی دیا کہ یہاں سے ایسے ہوتے ہوئے چلے جائیں۔ چنانچہ اس طریقے سے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطائے رسول بھی کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہنے کے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہندوستان جانے کا حکم دیا، اور وہاں کی ولایت، وہاں کی روایت آپ کے سپرد کی۔ تو اس طور پر آپ کو ہند الولی، عطائے رسول، نائب رسول کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ سرکار کی طرف سے خلافت دیے جا کر ہندوستان میں بھیجے گئے ہیں، اور آپ ہندوستان کی ولایت لے کر آئے تو آپ ہند الولی ہوئے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ عطا کیا ہے تو عطائے رسول بھی آپ کا نام ہوا۔ اس طریقے سے آپ کے القاب میں عطائے رسول بھی ذکر کیا جاتا ہے، ہند الولی بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے سلطان الہند بھی آپ کے القاب میں ذکر کیا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ ہندوستان کی طرف آنے کے لیے نکلے، اور پھر آپ دیگر مقامات کے زیارتیں کرتے ہوئے بغداد شریف بھی گئے۔ وہاں پر آپ کے پیر عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر تھے، چنانچہ پھر سے ان کے ساتھ ملے، اور ان سے ملاقات کرنے کے بعد ان کی صحبت میں رہے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کہنے لگے کہ میں اعتکاف کر رہا ہوں، تم مجھے چاشت کے وقت آ کر ملنا۔ لہٰذا تقریباً 28 دن تک خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ اعتکاف میں رہے، اور وہاں پر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آ کر آپ سے ملا کرتے، اور آپ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ معین الدین کو سبق دیا کرتے۔ کل 28 دنوں کے 28 سبق رہے، اور ان سبقوں کو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ لیا تھا۔ لہٰذا ان سبقوں کو لکھنے کے بعد آپ نے ایک کتاب تشکیل کی جو آپ کے پیر گرامی کے ملفوظات میں سے رہے، جو آپ زبان سے ادا کرتے تھے کلمات، ان کو لکھ کر 28 ابواب پر، 28 بیانوں پر ایک کتاب آپ نے تشکیل کی۔ لہٰذا اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی آپ کے سامنے، پیر کے سامنے آپ نے ذکر کی، وہ خوشی کا اظہار کیے، اور پھر اپنے اس مرید کو، اپنے اس خلیفہ کو رخصت کیے۔ چنانچہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ایسی سرزمین ہندوستان جہاں کی نہ بات جانتے ہیں، نہ جہاں کا رواج جانتے ہیں، نہ جہاں کا راستہ معلوم ہے، بس آپ کو ہندوستان کی ولایت ملی اور آپ اس طرف رخ کیے، اور آتے ہوئے راستے میں جتنے بزرگان دین ہوتے تھے، مشہور بزرگان دین سے آپ ملاقات بھی کیے، اور ان کے پاس وقت گزارتے ہوئے آئے، اور لاہور میں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر آپ گئے، اور وہاں پر تقریباً 40 دن آپ رکے رہے، اور پھر وہاں سے دہلی کا رخ کیے اور دہلی کی طرف آئے۔ دہلی میں اس وقت کھانڈے راؤ بادشاہ کی سلطنت تھی، بادشاہی تھی، اور ہندوستان کا عالم اس وقت یہ تھا کہ یہاں پر مسلمان کچھ کم پائے جاتے تھے، اور مسلمانوں کو یہاں پر ذلت کی نظروں سے اور گری ہوئی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، اور حالت یہ تھی کہ کہیں کہیں مسلمان کو نیچ بھی سمجھا جاتا کہ اگر وہ کسی کنویں سے پانی پی لے تو اس کنویں کے پانی کو پیا نہ جاتا، اور اس کو پانی پینے سے بھی روکا جاتا، اور اسی طریقے سے کئی قتل و غارتگیوں کے بھی واقعات آ گئے تھے، کیونکہ ہندوستانی رواج اور اس طرف اس وقت یہ چل رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو سب سے اچھا، سب سے بالا سمجھتے، ان میں بھی راجپوت اور پنڈت قسم کے افراد اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھتے رہے۔ لہٰذا ایسے ماحول میں جہاں دشمنانہ ماحول ہے اور مسلمانوں سے سخت نفرت کی جاتی ہے،
خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دہلی میں آئے اور راج محل اور مندر کے درمیان آپ نے اسٹے کیا اور وہاں پر بیٹھ گئے اور وہاں پر رہنے لگے۔ وہاں کے سادھوؤں نے جو دہلی کے تھے یہ طے کیا کہ یہاں پر یہ مسلمان آ کر بیٹھنے کی وجہ ہمارے دیوی دیوتا ناراض ہو رہے ہیں، لہٰذا ان کو یہاں سے اٹھایا جائے۔ مگر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی صورت پر بھی ایسا رعب تھا اور آپ کی سیرت اور کردار کو بھی دیکھتے تو لوگ سختی نہیں کرتے، لہٰذا کھانڈے راؤ کے پولیس کے لوگ جہاں وہ اس وقت سپہ سالارہ تھے، سپاہیاں تھے، ان کو بھیجا گیا کہ یہاں سے ان کو اٹھایا جائے۔ وہ بھی آئے اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق کو دیکھتے ہیں، آپ کے کردار کو دیکھتے ہیں تو وہ داخل اسلام ہوتے گئے۔ اس طور پر آپ جب دہلی میں رہے تو کئی لوگ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہوتے گئے اور وہاں پر مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی، اور پھر چونکہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو اجمیر جانے کے لیے بھی سرکار نے حکم دیا تھا، ہندوستان کی ولایت دی اور اجمیر جانے کا حکم دیا، لہٰذا آپ دہلی میں اپنے خلیفہ اکبر 40 فقیروں کے درویشوں کے ساتھ آپ دہلی کو تشریف لائے تھے، جو کل 40 افراد تھے۔ اب وہاں پر مسلمانوں کی تعداد بڑھتے ہوئے ہزاروں کی تعداد ہو گئی، تو وہاں پر آپ نے اپنے خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہاں پر رکھے کہ تم یہاں پر رہو اور میں اجمیر کی طرف جاتا ہوں۔ اس طریقے سے دہلی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے روکا اور وہاں پر رہنے کی اجازت دی اور مسلمانوں کی رہبری کے لیے آپ کو وہاں پر چھوڑا۔ یہ وہی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے کہ جن کے نام پر قطب مینار نام رکھا گیا ہے۔ دہلی کا قطب مینار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ہے، لہٰذا آپ وہاں سے جاتے ہیں اور پھر اجمیر کی سرزمین پر آپ گئے۔ اجمیر کی سرزمین بھی ایسی رہی کہ جہاں مسلمانوں سے سخت نفرت کی جاتی اور ان کو پانی پینے بھی نہیں دیا جاتا، ایسی طور پہ وہاں پر مسلمانوں سے نفرت رہی، اور وہاں کا بادشاہ راجہ پتھوی راج رہا، اور وہ بھی سخت دشمن مسلمانوں کا رہا۔ اس کی ماں یا کوئی ایک بڑھیا تھی جو خواب میں دیکھی کہ پتھوی راج کو قید کیا جا رہا ہے، چنانچہ اس نے یہ بتلایا کہ چند فقیروں کی وجہ سے تیری سلطنت جانے والی ہے، بتلاتی ہے، تو وہ اور بھی نفرت میں اضافہ کیا۔ اس طور پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے ایک دشمنانہ ماحول میں زندگی گزارنا تھا۔ ایسے ماحول میں آپ اجمیر شریف آئے اور آ کر وہاں پر تشریف فرما ہوئے، ایک جگہ جھاڑ کے نیچے بیٹھتے ہیں تو وہاں پر بادشاہ کے لوگ آئے، آ کر کہنے لگے کہ یہاں پر ہمارے اونٹ بیٹھتے ہیں، تم نہیں بیٹھنا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہارے اونٹ ہی بہتے رہیں، اور ہوا یہ کہ وہ اونٹ زمین پر پکڑے اور بیٹھے رہے کہ اٹھانے پر بھی نہیں اٹھتے، کسی طریقے سے ان کو اٹھانا ممکن نہ تھا۔ پھر ان فقیروں کے پاس آ کر وہ گزارش کرنے کے بعد خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت سے وہ اونٹ اٹھتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے اس سفر کے دوران آپ ایک قصبے پر سے گزرتے ہیں کہ چند لوگ ہیں جو آتش پرست ہے، آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ خوب ریاضت کرتے اور اب اتنے مجاہدات کرتے کہ اپنے نفس کی مخالفت میں وہ 6 مہینوں تک کھانا پانی نہیں کھاتے، بھوکے پیاسے رہتے، ایسی ان کی حالت تھی۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی ذکر کیا جاتا کہ ان کے اندر ایک کیفیت یہ پیدا ہو گئی تھی ریاضت کی وجہ سے کہ سامنے والے کے دل میں کیا ہے وہ بول دیا کرتے، ایسی کیفیت ان کے درمیان پیدا ہوئی۔ اب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان کی ریاضت کو بھی دیکھے، ان کی عبادت کو بھی دیکھے، اور یہ بھی دیکھا کہ دل کے اندر جو چل رہا ہے وہ باتیں ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے محسوس کیا کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا بھی سبب بنتے ہیں۔ آپ ان سے جا کر پوچھتے ہیں کہ تم یہ آگ کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ آگ ہم کو نہ جلائے اس لیے ہم پرستش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کتنے دن سے
پرستش کر رہے ہو، کتنے سالوں سے پرستش کر رہے ہو، پھر تمہاری اس آگ سے کیا رواداری ہے؟ کیا تم اس میں ہاتھ ڈال سکتے ہو کہ آگ تمہیں نہ جلائے؟ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ آگ کا منصب ہی یہی ہے، کہ آگ کا اثر ہی یہی ہے کہ جو بھی اس میں جائے جلا دیتی ہے، لہٰذا ہم اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آؤ اس پروردگار کی طرف جس نے آگ کو پیدا کیا، وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا بھی ہوگا، آگ سے حفاظت کرنے والا بھی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر بات ایسی ہے تو پھر آپ آگ میں آئیں اور آگ میں ہاتھ ڈال کر رکھیں، دکھائیں کہ آگ آپ پر اثر نہیں کرتی۔ تو آپ نے فرمایا میں تو نہیں بلکہ میرے جوتیوں پر بھی آگ کا اثر نہ ہوگا، اور آپ کے کھڑاوے آگ میں ڈالے گئے اور وہ آگ اس پر اثر نہیں کی۔ لہٰذا اس طریقے سے آپ نے اس قوم کو بتلایا کہ تمہاری پرستش کا حقدار اللہ تبارک و تعالیٰ، تمہارا پیدا کرنے والا مالک ہے، یہ آگ کی پرستش کرنے سے تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اس قوم نے توبہ کی اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے داخل اسلام ہوئے۔ اس طریقے سے کئی افراد خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پر ایمان لانے والے رہے۔ پھر یہاں پرتھوی راج جو اجمیر کا بادشاہ تھا، اس سے وہاں کے سادھوؤں نے اور پنڈتوں نے اور جوگیوں نے یہ شکایت کی کہ ان فقیروں کے یہاں پر آنے کی وجہ سے ہمارے دیوتا جس کی ہم پرستش کرتے ہیں ناراض ہے، انہیں یہاں سے نکال دیا جائے۔ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا گیا اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا مقابلہ کیا۔ چنانچہ اس مقابلے میں کئی واقعات ذکر کیے گئے ہیں، اور اس میں سے ایک جادوگر جےپال رہا جو ہوا میں اڑتے ہوئے آیا اور آ کر آپ کے سامنے مقابلے کے لیے چیلنج کرنے لگا۔ آپ نے اپنے کھڑاووں کو اتارا اور کہا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ باطل اڑ رہا ہے۔ وہ کھڑاوے اوپر جاتے اور اس کو مارتے ہوئے لاتے ہیں، نیچے زمین پر آ گرا۔ اس طریقے سے کئی تکرار ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ اس زمانے کے پنڈت جو سربراہ اردہ اور اپنی قوم میں لیڈر کا درجہ رکھنے والے تھے، ایسے پنڈتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی رہبری دی اور اسلام کی ہدایت دی۔ چنانچہ سادھو رام نامی شخص تھا جو بڑا اس زمانے میں بڑا سادھو مانا جاتا تھا، اس کو بھی توفیق ہوئی، وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر ایمان لایا، اور آپ نے ان کا نام سعد اللہ رکھا، اور اس کے بعد آپ تربیت بھی کیے، خلافت سے بھی سعد اللہ کو سرفراز فرمائے۔ جے پال جوگی کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ بڑا جادوگر تھا اس وقت، اس سے بڑھ کر اس مقام پر کوئی اور جادو کرنے والا نہیں تھا، مگر جب وہ دیکھا کہ ہر وقت اس کا جادو زیر ہو رہا ہے، نیچ ہو رہا ہے، اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی حقانیت بڑھ کر آ رہی ہے، تو وہ بھی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر ایمان لایا، اور لانے کے بعد آپ نے اس کا نام عبداللہ رکھا، اور یہ بھی آپ کے قریبیوں میں سے اور خلفاء میں سے ہونے والوں میں سے ہیں۔ چنانچہ اس طریقے سے خواجہ معین الدین حسن سجزی سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پر اسلام لانے والوں کی تعداد آپ کے زمانے میں لاکھوں تک پہنچ گئی تھی۔ لاکھوں مسلمان آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے اور آپ کے بتانے پر داخل اسلام ہوئے۔ اس طریقے سے اسلام کی سربلندی ہوئی اور اجمیر شریف آپ کا مرکز قرار پایا۔ چنانچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس طریقے سے جب بادشاہ کا ظلم و ستم زیادہ ہوا، ستانا زیادہ ہوا، تو آپ یہ کہے کہ میں پرتھوی کو قید کر کر لشکر مسلمان کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ ادھر سلطان محمد غوری اجمیر پر حملہ کرتے گئے اور شکست کھاتے گئے۔ اس کے بعد میں اس طریقے سے شکست کھائے سلطان محمد غوری کہ وہ اب اٹھنے کے قابل نہ تھے، مگر ضد ایسی تھی کہ میں اجمیر کو فتح کروں گا، لہٰذا وہ پاکستان کے لاہور کے پٹھانوں سے مل کر اور ادھر کے دیگر لوگوں سے مل کر ایک لشکر تشکیل دیا، اور یہ قسم کھا چکا تھا کہ میں نرم و نازک بستر پر نہیں سوؤں گا جب تک کہ مجھے اجمیر کی فتح حاصل نہ ہو، ہندوستان پہ حملہ ور نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ اس طریقے سے آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میں
پرتھوی کو قید کر کر مسلمانوں کے لشکر کے حوالے کرتا ہوں۔ ادھر سلطان محمد غوری نے ایک خواب دیکھا کہ خواجہ معین الدین چشتی بزرگ دکھائی دے رہے ہیں اور وہ حملہ کرنے کے لیے اجمیر پر، ہندوستان پر اس کو کہہ رہے ہیں، لہٰذا وہ اٹھتا ہے اور اپنی فوج کو، لشکر کو تشکیل دیتا اور پھر آ کر اجمیر پر حملہ آور ہوا اور اجمیر پر سلطان محمد غوری کی چھاپ چھپ گئی اور وہاں سے مسلمان ایک حکمرانی ثابت ہوئی۔ اس طریقے سے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولایت ایسی رہی کہ آپ وہاں کے بادشاہ کو زندہ قید کر کے پرتھوی راج کے حوالے کیے۔ اس طریقے سے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ہندوستان پر ایسی سربلندی رکھنے والے رہے ہیں جہاں سے مسلمانوں کو ایک اعزاز بھی حاصل ہوا، مسلمانوں کی تعداد بھی ہندوستان میں بڑھتی رہی اور آپ کے سلسلے چشتیہ کے بزرگان دین ہندوستان کے چپے چپے میں پھیلے ہوئے رہے اور جا کر آپ کے سلسلے کے افراد دین اسلام کو نشر و اشاعت کرتے رہے۔ چنانچہ آپ ہی کے سلسلے کے بزرگان دین میں سے ایک تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو راست آپ کے ایک خلیفہ رہے ہیں، اور خواجہ حمید الدین ناگوری جو پانی پت میں ہیں وہ بھی ایک خلیفہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے فرید الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ رہے جو پاکستان کے پاک پٹن میں آتے ہیں۔ پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے خواجہ نظام الدین اولیاء رہے ہیں جو دہلی میں آرام فرما ہے۔ اس طریقے سے چشتیہ سلسلے کے بزرگان دین اپنے زمانے میں نشر و اشاعت اسلام کے لیے خدمت کرنے والے رہے اور تبلیغ دین کرنے والے رہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ نظم تھا کہ آپ مبلغین کو تیار کرتے اور دین کی تبلیغ اور دین کی دعوت دینے والوں کو ہندوستان کے چپے چپے میں بھیجا کرتے۔ لہٰذا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے کئی بزرگان دین ہمارے ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اورنگ آباد میں بھی کئی بزرگان دین ہیں جو خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید ہیں، اور اسی طریقے سے خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ بھی خواجہ نظام الدین کے مرید نصیر الدین چراغ دہلوی کے مرید ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے اسلام کو پھیلانے میں ان بزرگان دین نے اہم کردار ادا کیا، اور پھر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو باطنی سلطنت اس طریقے سے حاصل تھی کہ سرکار نے ہندوستان کی ولایت ان کو دی تھی، اور آپ ایک سادات گھرانے سے رہنے والے نجیب الطرفین، آپ کی والدہ گرامی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے تعلق رکھتی ہیں، اور آپ کے والد گرامی خواجہ غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ حسینی سادات سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اس طریقے سے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس دنیا میں آئے اور آپ کے القاب بھی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ سلطان الہند کہا جائے تو خواجہ معین الدین چشتی، عطائے رسول کہا جائے تو خواجہ معین الدین چشتی، ہند الولی کہا جائے تو خواجہ معین الدین چشتی، معین الملت والدین کہا جائے کہ اسلام کی اور دین کی مدد کرنے والے ہیں تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے خدا تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا۔ جہاں دشمنانہ ماحول میں قدم جمانا مشکل تھا اور وہاں پر ٹکنا مشکل تھا، ایسے ماحول میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمیر شریف میں تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے یہاں پر وہ خدمات انجام دی کہ جس سے دین کی سربلندی بھی ہوئی، اور آج آپ کے پاس تمام ہندوستان کے افراد صد عقیدت کے ساتھ یہ احترام کرتے ہوئے آپ کا نام بھی ذکر کرتے ہیں، اور آپ کی شناخت تمام ہندوستان میں عام ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تقریباً 6 رجب المرجب 633 ہجری کو انتقال فرما گئے۔ آپ کے حجرے میں تھے اور وہیں پر آپ کا وصال ہوا۔ آپ کے وصال ہونے کے بعد میں لوگوں نے آپ کی پیشانی پر ان الفاظ کو دیکھا کہ ھذا حبیب اللہ
مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کی محبت میں یہ اپنی اس دنیا فانی سے رحلت کرنے والا، وفات پانے والا رہا۔ چنانچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت ہندوستان میں بھی عام ہے، پوری دنیا میں بھی آپ کو پہچانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے۔ ایک دینی پیشوا، روحانی بزرگ اور ایک عالم دین بھی رہے، اور دین کے علوم کی بھی ترویج کیے آپ، اور دین کو نشر و اشاعت کرنے کے لیے بھی آپ خدمات انجام دیے۔ اور آپ کی کتابیں بھی ہے جو آپ کے پیر سے منسوب 2 کتابیں ملفوظات میں ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اشعار بھی کہا کرتے تھے، اور دیگر آپ کی کتابیں بھی رہی ہے۔ لہٰذا ہمارے ہندوستان کے اندر آنے والے بزرگان دین جنہوں نے جی جاں سے اپنے جان مال کو قربان کرتے ہوئے دین کی خدمت کے لیے سر اٹھایا، تو وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں اس قدر خدمت کی کہ آپ کے ہاتھوں پر لاکھوں مسلمان ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صالحین کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور ان کی صحبت سے ہم کو فیض یاب ہونے کا موقع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔